السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی سارے اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر لبنان میں گزشتہ روز جس طریقے کے دھماکے ہوئے پیجرز میں، اس تعلق سے کیا نئی اپڈیٹ، کیا نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ لبنان اور شام کے کچھ علاقوں میں منگل کو متواتر پیجر دھماکے ہوئے تھے، جن میں حزب اللہ کے متعدد اراکین کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ 2750 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے 1 گھنٹے تک جاری رہے اور جن لوگوں کے پاس پیجر تھا یا تو وہ ان کی جیب میں پھٹ گیا یا ان کے ہاتھ میں پھٹ گیا۔ زیادہ تر لوگ جو پیجرز پر آئے پیغام کو دیکھنے کے لیے اپنے ہاتھ میں اسے پکڑے ہوئے تھے، یا کوئی غور سے دیکھنے کے لیے جو میسج وہاں ان کے لیے آیا تھا آنکھوں کے قریب لے گئے ہوئے تھے، اس لیے بہت سے لوگوں کے ہاتھ اور بہت سے لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ ضائع ہوئی ہیں۔ ایک طرح سے ایک بہت ہی بڑا حملہ تھا جو کہ بڑی مکاری سے انجام دیا گیا تھا۔ حزب اللہ نے ان دھماکوں کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے، اور اب ان دھماکوں کے پیچھے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ملوث ہونے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ رپورٹس کی مانیں تو اسرائیل نے خفیہ آپریشن کے تحت تائیوان کی کمپنی گولڈ اپولو کے تیار کردہ پیجرز میں دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا تھا۔ حزب اللہ نے اس کمپنی سے تقریباً 3000 پیجرز کا آرڈر دیا تھا، لیکن لبنان پہنچنے سے پہلے ہی ان میں دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا گیا تھا۔ یہ کئی مہینوں پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ پیجز بنانے والی تائیوان کی کمپنی گولڈ اپولو اب کہہ رہی ہے کہ اس نے ہنگری کی ایک کمپنی BAC کو مخصوص علاقوں میں اپنے مصنوعات کی فروخت کے لیے اپنا برانڈ ٹریڈ مارک استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے صاف کیا ہے کہ ان کا آلات کے ڈیزائن یا مینوفیکچرنگ میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ تمام چیزیں BAC کمپنی وہ دیکھ رہی تھی۔ لیکن اب یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا تائیوان بھی اس میں ملوث تھا، کیونکہ تائیوان کے امریکہ سے قریبی تعلقات ہیں، لیکن تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تائیوان کی کوئی بھی کمپنی جان بوجھ کر ایسی مہلک سازش میں ملوث نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ لبنان پہنچانے کے دوران اس ڈیوائس میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو، حالانکہ اب اس کمپنی کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کمپنی دنیا بھر میں تمام الیکٹرانکس آلات کو پاور کرنے کے لیے استعمال ہونے والے سیمی کنڈکٹر کا ایک بڑا حصہ تیار کرتی ہے۔ ان پیجر کو تائیوان سے لبنان اس سال اپریل سے مئی کے درمیان بھیجا گیا تھا۔ امریکہ کے حکام کے مطابق پیجر کے ماڈل AP924 میں ہر آلے پر 1 سے 2 اونس دھماکہ خیز مواد نصب تھا، جو کہ بیٹری کے قریب رکھا گیا تھا۔ ایسے جنہیں نہیں پتا کہ یہ پیجر کیا چیز ہے، تو بتا دیں کہ یہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو اکثر ممالک میں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر مختصر پیغام یا انتباہ بھیجنے کے لیے اس ڈیوائس کا استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر پیجرز بیس اسٹیشن یا سینٹرل ڈسپیچ سے ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے پیغامات وصول کرتے ہیں۔ یہ پیغامات نمبرز یا پھر ٹیکسٹ کی شکل میں پائے جاتے ہیں، جو سامنے والے کو کسی بھی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے لیے انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور یہ کسی بھی ہنگامی سچویشن میں کام آتا ہے۔ چونکہ اسے موبائل سے زیادہ محفوظ تصور سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لبنان میں سحپہر 3:30 بجے پیجرز پر ایک پیغام موصول ہوا جس نے دھماکہ خیز مواد کو فعال کر دیا۔ پیجر میں دھماکے سے پہلے چند سیکنڈ تک بیپ کی آواز سنی گئی، جس کے بعد دھماکے ہونے لگے، اور 1 گھنٹے تک یہ دھماکے مختلف ڈیوائسز میں ہوتے رہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اور روٹرز اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے درآمد کیے گئے 5000 پیجز میں دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا گیا تھا، جن میں سے 1000 سے زائد گزشتہ روز پھٹ گئے۔ ایسا نہیں کہ اس طرح کا حملہ موساد نے پہلی بار انجام دیا ہو۔ موساد نے اس سے قبل بھی اسی طرح کے آپریشن کیے۔ اس نے 1996 میں حماس کے رہنما یحییٰ عیاش کے فون میں 15 گرام RDX دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ جب انہوں نے اپنے والد کو کال کی تو عیاش کے فون پر دھماکہ ہوا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ غزہ میں جنگ کا آج 348واں دن ہے۔ بریج کیمپ سے مزید شہداء کی لاشیں جو ہے وہ نکالی گئی ہیں۔
وہیں مقبوضہ مغربی کنارے کی بات کریں تو وہاں بھی اسرائیلی فوج کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ چھاپہ مار کارروائی کے نام پر وہاں لگاتار گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ قریب 40 فلسطینیوں کو آج رات جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ وہیں رام اللہ میں ایک لڑکے کو قابض فوج نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ وہیں اسرائیلی جیل میں تشدد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں تشدد کے باعث غزہ کے الشفا اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر زیاد محمد الدولو کی موت واقع ہو گئی ہے۔ انہیں صہیونی فوج 18 مارچ کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ فلسطینی وزارت صحت نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور ڈاکٹروں کو نشانہ بنانے کو بین الاقوامی انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور عالمی ممالک سے وہ لگاتار مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائیں، لیکن اس کے باوجود دیکھا ہی جا رہا ہے کہ ہر طرف سے انہیں اسرائیل کو جو ہے وہ حمایت ہی مل رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر جنگ بندی پر بات چیت کے لیے یہودی امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن مصر کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ بلنکن کی توقع ہے کہ وہ مصری رہنما عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کریں گے اور وہاں کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس بھی کریں گے، لیکن سفارتکاری کے اس دور میں وہ اسرائیل کا دورہ نہیں کریں گے۔ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے کل بلڈوزر کارروائیوں کے خلاف جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی اور سیکریٹری مولانا نیاز احمد فاروقی کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے ایک عبوری حکم جاری کیا ہے کہ ملک کے کسی کونے میں 1 اکتوبر تک بلڈوزر نہیں چلایا جائے گا۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ یہ حکم عوامی سڑکوں، فٹ پاتھ، ریلوے لائنوں اور آبی ذخائر میں درپیش تجاوزات پر فی الحال لاگو نہیں ہوگا، لیکن صاف کہا ہے کہ بلڈوزر جسٹس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کی تشہیر نہیں کی جائے گی، یہ قطعاً ناقابل قبول ہے۔ عدالت نے ان معاملات کی اگلی سماعت کے لیے 1 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ وہیں سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کے حکم پر اعتراض کیا کہ قانونی حکام کے ہاتھ اس طرح نہیں باندھے جا سکتے۔ تاہم بینچ نے جواب دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر انہدامات 2 ہفتوں کے لیے روک دیے جائیں تو آسمان نہیں گر جائے گا۔ عدالت نے صاف کہا کہ انتظامیہ جج بالکل نہیں بن سکتی۔ مولانا محمود مدنی نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور مطالبہ کیا کہ انصاف کی بالادستی برقرار رکھی جائے اور قانون کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ سبھی کو معلوم ہے کہ بی جے پی حکمران ریاستوں میں خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اپوزیشن کے اراکین کو بھی بلڈوزروں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن خاص طور پر اس کا جو نشانہ بن رہے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں۔ چھتیس گڑھ پولیس نے اب 5 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فلسطین کا پرچم لہرایا تھا۔ وہیں گرفتار نوجوانوں کے افراد خاندان نے بتایا کہ لڑکوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے انجانے میں یہ کام کیا ہے، وہ کسی بھی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ دوسری جانب کچھ ہندو تنظیموں نے اس معاملے پر احتجاج کیا اور گرفتار نوجوانوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان کی جانب سے لڑکوں پر علاقے میں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کا الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس معاملے میں کچھ ہندو تنظیموں کی جانب سے بڑا چڑھا کر اس معاملے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ملزم نوجوانوں کے خلاف پولیس کارروائی کے باوجود ہندو تنظیموں سے وابستہ ارکان پولیس اسٹیشن کے روبرو دھرنا دے رہے ہیں اور نوجوانوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں سوال کھڑے کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز کیرل سے تعلق رکھنے والے صحافی صدیق کپن کی درخواست پر اتر پردیش حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ دراصل صدیق کپن نے ضمانت کی شرط میں ہر ہفتے پولیس کو رپورٹ کرنے کی ہدایت پر نرمی کی درخواست کی ہے۔ اسی درخواست کے تناظر میں عدالت عظمیٰ نے یو پی حکومت سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔ کپن کو اکتوبر 2020 میں ہاتھرس اتر پردیش جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا، جب ایک دلت خاتون کی مبینہ اجتماعی عصمت دری کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ 9 ستمبر 2022 کو سپریم کورٹ نے آزادی اظہار کے حق پر زور دیتے ہوئے تقریباً 2 سال جیل میں گزارنے والے کپن کو ضمانت دے دی تھی۔ ضمانت کی شرائط میں 6 ہفتے دہلی میں رہنا اور نظام الدین پولیس اسٹیشن میں ہفتے وار رپورٹ کرنا شامل تھا۔ 6 ماہ کے بعد انہیں اسی طرح کی رپورٹنگ کی شرائط کے تحت اپنے آبائی علاقے ملپورم کیرلا واپس جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور اب انہوں نے جو شرائط عدالت کی طرف سے لگائی گئی ہیں کہ انہیں ہر ہفتے رپورٹنگ کرنی ہے، اس کو لے کر اب انہوں نے عرضی دائر کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ اس شرط کو جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو دھمکی دینے کے معاملے میں کانگریس کے خزانچی اجے ماکن نے بی جے پی کے کئی رہنماؤں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ اس موقع پر اجے ماکن کے ساتھ کانگریس کے دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ بات پسند نہیں، آپ کو جس کی آواز پسند نہیں،
آپ کو اس لیے اس کی بات پسند نہیں، اس لیے اس کی آواز پسند نہیں کیونکہ وہ اقلیت کی بات کرتے ہیں، مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں، دلتوں کی بات کرتے ہیں، پچھڑے ورگوں کی بات کرتے ہیں، مزدوروں کی بات کرتے ہیں، سنویدھان کو بچانے کی مانگ کرتے ہیں. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ان کی زبان کاٹ لے گا جو اس کو 11 لاکھ ملیں گے. آپ کو اس کی آواز، اس کی بات پسند نہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا اسی طریقے سے جو تمہاری دادی کا ہوا تھا. میں ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں بھارتیہ جنتا پارٹی کو، یہ کانگریس پارٹی ہے اور یہ راہل گاندھی ہے. جان سے مارنے کی دھمکی سے ہم لوگ کسی بھی طریقے سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہاں پہ کانگریس کے لاکھوں کروڑوں کارکرتا تیار ہیں اپنی چھاتی آگے کر کے جان سے مارنا ہے ہمیں ماریے، لیکن ہمارے نیتا کی آواز کبھی بند نہیں ہوگی، ہمارے نیتا کبھی چپ نہیں ہوں گے. کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ بی جے پی کے ان لیڈران کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے قابل اعتراض اور تشدد آمیز بیان دیا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. کانگریس نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ذریعے منی پور سے متعلق دیے گئے بیان کے بعد مرکزی حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے اور سوال کیا ہے کہ اگر امت شاہ کے مطابق شمال مشرق کی اس ریاست میں حالات معمول پر ہیں تو پھر وزیر اعظم نریندر مودی اب تک وہاں جانے کی ہمت کیوں نہیں دکھا پا رہے. پارٹی جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے یہ بھی پوچھا کہ وزیر اعظم نے اب تک وزیر اعلیٰ این برین سنگھ سمیت ریاستی لیڈران کے ساتھ کسی بھی طرح کی مثبت گفتگو کے لیے میٹنگ کیوں نہیں رکھی. دراصل مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو دیے گئے ایک بیان میں کہا تھا کہ حکومت منی پور میں حالات پرامن کرنے کے لیے میتئی اور کوکی دونوں طبقات کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور اس نے دراندازی روکنے کے لیے میانمار سے ملحق ملک کی سرحد پر باڑ لگانا شروع کر دیا ہے، جس پر اپوزیشن نے سوال کھڑے کیے. گیان واپی مسجد معاملے میں وارانسی کی ایک عدالت نے ہندو فریق کو ایک بار پھر جھٹکا دیا ہے. عدالت نے گیان واپی سے متعلق ایک معاملے میں امین کے ذریعے سروے کرائے جانے کے مطالبے کو سرے سے خارج کر دیا. ساتھ عدالت نے اس معاملے میں اگلی سماعت کے لیے 14 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے. اس سے قبل جمعے کو ایک دوسری عدالت نے گیان واپی سے ہی جڑے ایک دیگر معاملے میں تہخانے کی مرمت کرانے اور تہخانے کے اوپر نماز کی ادائیگی روکنے کا مطالبہ کرنے والی ہندو فریق کی عرضی کو خارج کرنے کا فیصلہ بھی سنایا تھا. برطانیہ میں ایک ڈانس کلاس میں چاقو زنی کے بعد جس میں 3 لڑکیاں جاں بحق ہو گئی تھی، یہ افواہ اڑا دی گئی تھی کہ ان حملوں کا مشتبہ شخص ایک مسلم پناہ گزین ہے. اس کے بعد پورے ملک میں بدترین نسلی فساد ہوئے. ان فسادیوں میں سب سے کم عمر لڑکا 12 سال کا تھا جسے اب سزا سنائی گئی ہے. ایک مسجد کے باہر پولیس پر پتھر پھینکنے کے جرم میں اسے سزا سنائی گئی ہے. لڑکے کی عمر کے سبب اس کی شناخت پوشیدہ رکھی گئی ہے. اس نے 31 جولائی کے ہنگاموں میں شامل ہونے کی بات قبول کی تھی. اسے ضلع عدالت کی جج وینڈی لائڈ نے 3 ماہ کی نقل و حرکت پر بندش اور 12 ماہ کے لیے تربیتی پروگرام کا حصہ بننے کی سزا سنائی. جج نے لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس فساد نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. وہ ایک انتہا پسند پرتشدد مجمع تھا اور تم نے اس کا حصہ بننے کا انتخاب کیا. بتا دیں کہ برطانیہ میں اس چاقو زنی کی واردات کے بعد پھوٹ پڑے تشدد کے معاملے میں پولیس نے 1000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے اور 800 مقدمے درج کیے. یوکرین کی جانب سے روس کے دارالحکومت پر اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا گیا ہے جس میں خاتون ہلاک ہوئی ہیں. تاہم حملے میں درجنوں مکانات تباہ ہوئے ہیں اور ماسکو کے قریبی ایئرپورٹ سے تقریباً 50 پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے، جبکہ حکام نے شہریوں کو انخلاء کا بھی حکم دیا ہے. روسی حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے تقریباً 20 ڈرونز کو مار گرایا ہے. کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ رہائشی علاقوں پر رات کے وقت ہونے والے حملوں کو فوجی کارروائی سے نہیں جوڑا جا سکتا. اس حملے سے یوکرین کی سیاسی قیادت نے اپنی فطرت ظاہر کی ہے. اس طرح کی بات انہوں نے کہی. کیف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فروری 2022 میں ہزاروں فوجی یوکرین بھیجنے والے ملک روس پر راتوں رات 46 ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا، جن میں سے 38 کو تباہ کر دیا گیا. تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.